بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوا کے جھونکوں کو برا نہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے، کبھی وہ رحمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب لے کر آتی ہے، تو جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو، اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 5097۔ بالوں کو سنوارنا اور درست رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے سر کے بال الجھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے اپنے بال ٹھیک رکھ سکے؟ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 5238۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کے ساتھ اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور صدقے کے ساتھ اپنے بیماروں کا علاج کرو اور مصائب کی موجوں کا سامنا کرو دعا کے ساتھ۔ بحوالہ شعیب الایمان، حدیث نمبر 3557۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4686۔ اپنا مال جو اپنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، جو وہ پیچھے چھوڑ گیا وہ تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6442۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2755۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 912۔ آئیے آپ، میں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نیکی و احسان کا شکریہ ادا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی چیز ہدیہ یا تحفہ ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 4814۔ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ بلا یعنی آزمائش صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ نرمی کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا۔ وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا۔
بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6601۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ کلمے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پرانے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3813۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔